أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مسائر الخلق وواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير لطفه وبرهانه ونظام فضله وامتنان لم يلد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يولد فيكون مورثا هالكا لم يتقدم وقت ولا زمان ولم يتعبره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على من بعثه بنور المزي والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي. أسرته خير الأسر وإترته خير العتر أغصانها معتدلة وثمارها متهدلة. مولده بمكة وهجرته بالطيبة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين والحق الجديد والعلم الذي علمه لا يبيد والعدل المشتهر والمهدي المنتظر عجل الله تعالى ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد والفرعون ذي الأوتاد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صلوات پڑھ دیجیے. حاضرین گرامی قدر معزز سامعین محترم، سلسلہ گفتگو 7ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. سورہ مبارکہ فجر کی ذیل میں گفتگو ہے رموز قرآن اور عظمت اہل بیت، اور ہم مسلسل اس بات پر کہ آپ کی توجہات اس موضوع پر مبذول ہیں اور مسلسل آپ کی تشریف آوری پر سیدہ عالم آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. بانیان مجلس، خان صاحبان، انجمن غلامان سرکار، دیگر دوست احباب، اہل محلہ، شرکائے مجلس، سب کی پروردگار توفیقات میں اضافہ فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کے.
عزادار عزاداری کی پروردگار حفاظت فرمائے، جہاں کہیں شان حد کرار موجود ہیں، جان مال عزت و آبرو ناموس کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے برادر رضا زیدی صاحب ان کی والدہ علیل ہیں، اور قاسم خان صاحب ان کی صحت کے لیے، اور واجد خان صاحب کی اولاد نرینہ کے لیے، اور حاضرین کی جو بھی حاجات ہیں اس کی بجاوری کے لیے ذرا بلا نواز سے صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ قرآن فہمی اور قرآن کا ذوق اور قرآن کا شوق رکھنے والوں کو قرآن مسلسل یہ دعوت دے رہا ہے کہ سرسری پڑھنے سے قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ قرآن کے مطالب، قرآن کے مفاہیم اور قرآن کی وَلَا رَدْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کے ہر خشک و تر کا تذکرہ کتاب مبین میں ہے۔ جب تک قرآن کی گہرائیوں میں اترا نہیں جائے گا قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ سرسری سمجھنے سے مفہوم قرآن سمجھ میں نہیں آتا، تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، غور کے ساتھ، فکر کے ساتھ مسلسل قرآن کو پڑھنا پڑے گا، تب کہیں جا کے قرآن کے معنی اور مفاہیم سمجھ میں آئیں گے۔ آج سلسلہ بیان سورہ فجر کے موضوع پر ہے کہ ہم مسلسل 7 روز سے سورہ مبارکہ فجر کی تلاوت کر رہے ہیں۔ قرآن نے آواز دی والفجر ولیال عشر۔ آپ کے ذہنوں میں اگر گزشتہ تقریریں محفوظ ہوں تو کہیں کہیں ہم نے عدد کی گفتگو کی تھی کہ قرآن عدد پر گفتگو کر رہا ہے۔ کہاں قرآن نے عدد 7 استعمال کیا، کہاں دہرائے ہوئے 7 استعمال کیا۔ تو تسلسل کو جوڑنے کے لیے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے تمہیں دہرائے ہوئے 7 عطا کیے اور قرآن دیا۔ تو دہرائے ہوئے 7 تو سورہ الحمد ہے، اور قرآن دیا۔ تو کہیں قرآن نے 7 کے عدد پہ بحث کی، کہیں دہرائے ہوئے 7 پر بحث کی۔ تو اب آئیے، قرآن قسم کھا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، 2 کی قسم، 1 کی قسم، واللیل اذا یسر، چھا جانے والی رات کی قسم۔ تو اب دیکھیے ذرا میرے ساتھ گنیے تو صحیح، والفجر 1، ولیال عشر 10 اور 1 11، والشفع 12، والوتر 13، واللیل 14 کی قسم قرآن نے ایک ساتھ کھائی ہے۔ ارے کچھ کہہ رہا ہوں، 14 کی قسم ایک ساتھ قرآن کھا رہا ہے۔ تو اب مفسروں کو، قرآن کے پڑھنے والوں کو، قرآن سے شوق رکھنے والوں کو اور تفہیم قرآن سمجھنے والوں کو اب ڈھونڈو نا، وہ 14 کون ہیں؟ وہ 14 کون سے ہیں جن کے قرآن ایک ساتھ قسم کھا رہا ہے؟ دیکھیے اس منزل پہ رکنا نہیں ہے۔ والفجر بھی کسے کہا گیا، میں پہلی یا دوسری تقریر میں اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ دیکھیے فجر بھی کسی کو کہا گیا ہے، تو معصوم نے بڑھ کر سہارا دیا تھا کہ صبح عاشور کی قسم، عاشور کی 10 راتوں کی قسم، شفع بھی کسی کو کہا گیا، وتر بھی کسی کو کہا گیا، رات بھی کسی کو کہا گیا۔ تو میں مسلسل 7 روز سے سورہ فجر کی کچھ آیتیں آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں، اور آپ 7 روز سے مسلسل سورہ فجر کی آیتوں کی سماعت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اب تک نہیں بتایا تھا، آج بتا رہا ہوں کہ کیوں پڑھ رہا ہوں۔ آج بتا رہا ہوں کہ سورہ فجر کیوں پڑھ رہا ہوں۔ تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دیکھیے سورہ فجر کی مسلسل میں چند آیتوں کی تلاوت آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں۔
میں پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، آپ سننے کا حاصل کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ واحد قرآن مجید کا وہ سورہ ہے جسے سورۃ الحسین کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا وہ واحد سورہ ہے جسے سورۃ الحسین کہتے ہیں۔ تو چھٹے امام نے کہا کہ یہ واحد قرآن مجید کا سورہ فجر وہ سورہ ہے جسے سورۃ الحسین کہتے ہیں۔ پتہ ہے چھٹے امام نے کیا کہا؟ کہنے لگے اسے یاد کرو، اس سورے کو یاد کرو، اور یاد کرنے کے بعد نماز فجر کی پہلی رکعت میں اس سورے کو پڑھا کرو۔ تو راوی نے پوچھا مولا کیوں پڑھا کریں؟ کہا اس لیے کہ یہ سورۃ الحسین ہے۔ اللہ اس سورے کو یاد کرو اور نماز فجر میں پہلی رکعت میں اس سورے کو پڑھا کرو۔ تو اب سمجھ میں آیا آپ کی کہ میں 7 روز سے اس سورے کی تلاوت کیوں کر رہا ہوں؟ آپ اس تلاوت میں کر رہا ہوں، سننے کا شرف آپ حاصل کر رہے ہیں۔ بھئی جب ان دنوں کے لیے نازل ہوا ہے تو پھر ان دنوں میں نہ پڑھوں؟ جب ان دنوں کے لیے سورہ نازل ہوا ہے تو پھر ان دنوں میں تلاوت کیوں نہ کی جائے؟ تو راوی نے پلٹ کر کہا مولا یہ سورۃ الحسین کیسے ہے؟ مولا نے کہا تو غور کیوں نہیں کرتا؟ اس کا بیان صبح عاشور سے شروع ہوتا ہے، حسین کے ذکر پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا مولا وہ کیسے؟ کہنے لگے آیت کو پڑھ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اللہ کی بارگاہ میں پلٹا، لوٹا نہیں، آجا نہیں، پلٹا۔ پلٹا اور ہوتا ہے، آجا اور ہوتا ہے۔ اگر ذہن میں ہو آجا اسے کہتے ہیں جو نفس یہاں کا ہوتا ہے، پلٹا اسے کہتے ہیں جہاں کا نفس تھا وہیں اللہ بلا رہا ہے۔ تو آجا اور ہے، پلٹا اور ہے۔ تو مولا نے کہا، راویز نے کہا کہ رب کیسے ہے؟ کہ رب کیسے ہے؟ مجھے یہ بتا نفس مطمئن کون ہے جسے پلٹانے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے؟ تو اب سوال ذہنوں میں یہ پیدا ہوتا ہے نا، اب جا کے مفسروں سے پوچھئے گا، مجھ سے نہیں پوچھئے گا۔ بھئی جب سورۃ الحسین ہے تو پھر اسے سورۃ الفجر کیوں کہتے ہیں؟ اب یہ جا کے مفسروں سے پوچھئے، میں نہیں بتاؤں گا۔ مفسروں نے کہا، اچھا مزے کی بات یہ ہے مفسر جواب نہیں دیں گے، جواب بھی معصوم کی دہلیز ہی سے ملے گا۔ مفسر جواب نہیں دے گا، جواب بھی معصوم کی دہلیز ہی سے ملے گا۔ تو سورۃ الفجر پھر سورۃ الحسین کیسے؟ راوی نے پوچھا چھٹے امام سے، تو مولا نے کہا بات صرف اتنی سی، دیکھیں ٹیکنیکل بات ہے، بہت ٹیکنیکل بات ہے، اور اسے محفوظ کیجئے گا، کام آئے گی زندگی میں کبھی آپ کے۔ کہنے لگے کہ راوی نے سوال کیا مولا یہ تو سورۃ الفجر ہے، پھر سورۃ الحسین کیسے ہے؟ کہنے لگے تو نے قرآن مجید دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے؟ کہ سورہ دہر پڑھی ہے؟ کہاں پڑھی ہے؟ کہنے لگے وہ تو سورہ دہر ہے، پھر اسے سورۃ الانسان کیوں کہتے ہیں؟ پھر اسے سورۃ الانسان کیوں کہتے ہیں؟ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین میں جہاں جہاں قرآن مجید رکھا ہوا ہے اور جہاں جہاں سے قرآن چھپا ہے، سورۃ الدہر تھی اسے سورۃ الانسان لکھا گیا۔ کوئی بھی قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ، سورۃ الدہر کو سورۃ الانسان لکھا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نام ایسے تھے جنہیں پردے میں ڈالا گیا۔ نہیں سمجھے؟ اس کا مطلب ہے 1400 سال میں کوششیں ہوئی ہیں کہ اصل ناموں کو پردے میں ڈال دیا جائے۔ وجہ یہی تھی، ارے اس سے قیمتی جملہ میں دے ہی نہیں سکتا اگر آپ سمجھیں اسے۔ کیا مشکل تھا ان کے لیے کہ وہ سوروں کے اصلی ناموں کو پردے میں ڈال دیں، جنہوں نے قرآن کو پارا پارا کر دیا۔
کیا مشکل تھا ان کے لیے کہ جنہوں نے سورہ الحمد سے بسم اللہ کو غائب کر دیا، تو جو سورہ الحمد سے بسم اللہ کو ہٹا سکتے تھے وہ اصل ناموں کو بھی پردے میں لے جا سکتے تھے۔ تو 14 صدیوں میں یہ کام ہوا کہ اصل ناموں پہ پردے ڈالے گئے۔ ہے سورۃ الدہر لیکن کہا گیا سورۃ الانسان۔ اس کا مطلب ہے 1400 سال میں کام یہ ہوا ہے کہ اصل ناموں پہ پردے ڈالے گئے ہیں۔ مولا نے کہا دیکھ نام تو سورۃ الحسین ہے لیکن نام پہ پردہ ڈالا گیا، سورۃ الفجر کہا گیا۔ یہ ایک دلیل یہ ہے۔ دوسری سن، راوی سے کہا مولا نے اس کے لفظوں پہ غور کر، یہ صبح عاشور کی قسم سے شروع ہوتا ہے، حسین کے بیان پہ ختم ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے اچھا یہ بتا جس کا آغاز صبح عاشور سے ہو، جس کی بیان کی انتہا ذکر حسین پر ہو، تو بیچ والی جو آیتیں ہوں گی وہ بغیر ربط کی ہوں گی؟ تھک گئے ہیں؟ وہ جو بیچ کی آیتیں ہوں گی وہ بغیر ربط کی ہوں گی؟ اس نے کہا نہیں فرزند رسول۔ تو کہنے لگے اچھا سن، بڑی توجہ چاہتا ہوں، آج سورہ پہنچا رہا ہوں آپ کو، سورۃ الحسین 7ویں منزل میں۔ کہنے لگے سن میرے ساتھ تلاوت تو کر۔ اس نے تلاوت کرنا شروع کی مولا کے ساتھ۔ کہنے لگے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، شفع کی قسم، وتر کی قسم، واللیل اذا یسر، رات کے چھا جانے کی قسم، حل فی ذالک قسم الذی حجر، اور کیا صاحبان عقل کے لیے اس سے بڑی قسمیں ہوں گی جو اللہ کھا رہا ہے؟ اس سے بڑی قسمیں ہوں گی؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے کہا مولا عاد کا تذکرہ کہاں، کربلا کا تذکرہ کہاں؟ مولا نے کہا یہی تو سمجھا رہا ہوں، عاد کا کربلا سے رشتہ کیا ہے، کربلا کا عاد سے تعلق کیا ہے؟ دیکھیے محفوظ کیجئے گا، توجہ چاہتا ہوں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، بڑے ستونوں کی جنت بنائی تھی۔ جنت کا کربلا سے کیا تعلق ہے؟ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، صبح قیامت تک اب ایسی تعمیر ہو نہیں سکتی۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور انہوں نے پہاڑوں کو، سمود نے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر بڑی بڑی آبادیاں بنائی تھیں۔ ارے پہاڑوں کے کاٹنے سے کربلا کا کیا تعلق ہے؟ مولا نے کہا جملہ سن لے، وہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے آبادی بنا رہے تھے، حسین نے ریگستان میں خون سے تعمیر کی عمارت۔ وہ کاٹ کاٹ کے پہاڑیاں، تفہیم قرآن پہنچا رہا ہوں بھائی، بہت ذمہ داری سے توجہ کر کیجیے گا اور میرے ساتھ رہیے گا۔ تفہیم قرآن ہے، اسے محفوظ کیجیے، کام آئیں گی زندگی میں۔ کہنے لگے سمود کا کیا تعلق ہے کربلا سے؟ کربلا کا سمود سے کیا تعلق ہے؟ ارم ذات العماد، بڑے ستونوں کی جنت بنائی تھی۔ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، صبح قیامت تک ایسی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، جس نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے ایسی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ تو پھر کیسی تعمیر ہوگی؟ بڑے ستونوں کی جنت بنائی تھی اور نام ارم رکھا تھا، تو اللہ کے مقابلے پر بنائی تھی نا، اللہ کے مقابلے پر بنائی تھی۔ سنیے، آپ کو پتا ہے عاد کون ہے؟ عاد ایک شخص کا نام ہے، کشتی میں سفر کر رہا ہے، زوجہ ساتھ میں ہے، 2 بیٹا ہے، ایک بڑا بیٹا ہے، ایک شیر خوار ہے۔ کشتی جا رہی ہے، سمندر میں طوفان آیا، کشتی کو دائیں بائیں کیا، تختہ رہ گیا تھا، تختہ، تختے کے اوپر یہ پورا خاندان
بچا ہوا ہے، تختہ چل رہا ہے، عاد ہے، زوجہ ہے، 2 بیٹے ہیں، ایک شیرخوار بچہ ہے۔ اللہ نے وحی کی، جبرائیل کہا اسرائیل کو بھیجو، باپ کی روح کو قبض کر لے۔ باپ کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ کم جاؤ اسرائیل، ماں کی روح کو بھی قبض کر لو۔ یہ پہلا موقع ہے جہاں اسرائیل ملک الموت بھی گھبرایا ہے۔ میرے مالک بچہ شیر خار ہے، کہا ہم جو کہہ رہے ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں، تم ہمارے امر کے تابع ہو، تم ہمارے امر کے تابع ہو۔ اسرائیل آئے، انہوں نے روح قبض کر لی ماں کی، 2 رہ گئے، 2 بھائی ہیں، ایک شیرخوار ہے، ایک بڑا ہے۔ اسرائیل کو پھر حکم ہوا بڑے بھائی کی روح بھی قبض کر لو۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک منزل تک لا رہا ہوں، بڑے بھائی کی روح بھی قبض کر لو۔ تو ملک الموت اسرائیل نے کہا پروردگار شیرخوار بچہ ہے، پلے گا کیسے؟ کون پالے گا؟ کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ تم نے نہیں سوچنا کہ کیسے پلے گا، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو۔ بڑے بھائی کی روح بھی قبض کر لی گئی، اب شیرخوار بچہ رہ گیا، وہ پلا، خوب پلا، اور زمانے نے دیکھا کہ وہ جب پلا تو ایسا پلا کہ شداد بن گیا۔ اسی شداد نے اللہ کے مقابلے پر جنت بنائی، جنت بنائی تھی شداد نے۔ اللہ نے کہا تم نے دیکھا ہم نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارے نہیں نہیں، ایسے نہیں جاؤں گا، ایسے نہیں چھوڑوں گا جب تک اسے محسوس نہ کر لیا۔ شداد نے جنت بنائی تھی، بڑے ستونوں کی جنت، تو پلا، وہ خوب پلا، اور ایسا پلا کہ اللہ کے مقابلے پر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ تو جب جنت میں قدم رکھنے لگا تو اللہ نے اسرائیل کو بھیجا کہ روح کو قبض کر لو۔ تو روح جیسے ہی قبض کرنے لگا، ایک مرتبہ پروردگار نے کہا دیکھا، پہچانے، تم کل کہہ رہے تھے یہ کیسے پلے گا؟ ہم کائنات کے پالنے والے ہیں، ہم پالن ہار ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں ایسے پال دیتے ہیں، لیکن پالن ہار جسے پالتا ہے، پلنے والا اللہ کے مقابلے پر آ جاتا ہے۔ بھئی شداد کا کربلا سے کیا رشتہ ہے؟ اتنا سا رشتہ ہے، کل جو ابو طالب کے ٹکڑوں پہ پلے تھے وہ کربلا میں حسین سے لڑنے آ گئے۔ کربلا میں کربلا سے کیا رشتہ ہے عاد کا، شداد کا؟ کہ تم نے دیکھا اللہ نے کیسا پالا؟ جو پلتا ہے وہی اللہ کے مقابلے پر آ جاتا ہے۔ وہ اللہ کے مقابلے پر آیا اور اس نے نام رکھا جنت کا ارم، سبحان اللہ، نام رکھا اس نے ارم۔ جنت بنائی تھی نا، اچھا بنائی کس نے تھی؟ شداد نے۔ تو یہ کہتا نا کیا تم نے دیکھا ہم نے شداد کے ساتھ کیا کیا؟ لیکن کہہ رہا ہے کہ تم نے دیکھا ہم نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ عاد باپ ہے، شداد بیٹا ہے، تو کہنا یہ چاہیے تھا کہ دیکھا تم نے عاد کے ساتھ ہم نے شداد کے ساتھ کیا کیا، لیکن پلٹ کے کہہ رہا ہے عاد کے ساتھ کیا کیا۔ جملہ رکھیے گا، واپس آؤں گا، محفوظ کیجئے گا۔ تو جنت بنائی تھی، بزرگ جانتے ہیں، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، جنت بنائی تھی اس نے، ایک پٹ کی ضرورت تھی، بس دروازہ لگانا تھا۔ 1.5 گھنٹے شداد کی جنت پہ تقریر ہو سکتی ہے، اتنی خوبصورت جنت بنائی تھی۔ 1.5 گھنٹے صرف اگر میں جنت کے حسن پہ بولوں آپ کے سامنے تو کم سے کم 1.5 گھنٹے تک شداد کی جنت کا حسن بیان ہو سکتا ہے۔ کافور، مشک و عنبر کے اس نے زمینہ بنایا تھا، پقراج، لولو والمرجان دیواریں بنائی گئی تھیں، ہیرے، چاندی، پقراج، جواہرات جو بڑے بڑے قیمتی تھے، اتنی حسین جنت تھی، لیکن ایک یاقوت کا پٹ لگانا تھا،
اور وہ پٹ نہیں مل رہا تھا تو جنت ادھوری تھی. توجہ چاہتا ہوں. جنت تھی ادھوری اس لیے کہ پٹ کے دروازے کے بغیر جنت بیکار لگے گی. تو اب پٹ کا اہتمام ہو رہا ہے. یاقوت، اب اتنا بڑا یاقوت کہاں سے لایا جائے کہ پٹ مل جائے، اس کا یاقوت کا پٹ بن جائے اور دروازہ فکس ہو جائے. تو اب حواری ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں سے یاقوت اتنا بڑا مل جائے. تو اللہ نے اہتمام کیا، اللہ نے عجیب اہتمام کیا. جبرائیل کو پٹ دے کر بھیج دیا. ہائے ہائے ہائے، جبرائیل کو دکاندار بنا کر بھیج دیا. پٹ جبرائیل کے پاس ہے، بیٹھے ہوئے ہیں دکاندار بن کے بھیس بدل کر. اچھا اب دیکھیے اس میں بھی عجیب راز ہے اللہ نے رکھا. اللہ نے اگر شداد کو داخل ہونے نہیں دیا تو قبضہ نہیں کیا ہے. اللہ نے قبضہ نہیں کیا، اللہ قابض نہیں ہے، خریدی گئی ہے. اس کا مطلب ہے اللہ زمینوں پہ قبضہ نہیں کرتا. اسی لیے سمجھ میں آیا کہ حسین نے زمین کربلا کو خریدا کیوں تھا. حسین قابض نہیں تھے. تو اب جو بھی حسین کی زمین پر آ کے لڑا ہے وہ قابض ہے. ارے کہہ گیا میں جو کہنا تھا. جو حسین سے آ کے لڑا ہے وہ زمین حسین پہ لڑا ہے. تو حسین کی جنگ جارحانہ نہیں ہے، دفاعی جنگ ہے. جس کے گھر پہ حملہ ہوتا ہے اس کا فرض ہے وہ اپنے گھر کے بچائے. گھر تھا حسین کا، یلغار کرنے والا یزید تھا. حسین نے دفاع کیا تو کہا جبرائیل کو بھیج دیا. وہ دکاندار بنے بیٹھے، حواری گزرے شداد کے، انہوں نے ارے یاقوت کا پٹ تو یہ رہا، ہم وہاں ڈھونڈ رہے ہیں. وہ گئے، انہوں نے کہا بھائی بیچنا ہے. کہاں بیچنے کے لیے تو لائے ہیں، لائے بیچنے کے لیے ہیں. کہا قیمت، کہا کہاں لگانا ہے دیکھ کر بتائیں گے. کہاں لگانا ہے، کہاں کے لیے چاہیے دیکھ کر بتائیں گے. انہوں نے بھائی ہمارا خدا ہے شداد، اس نے ایک جنت بنائی ہے، اس کے دروازے میں یاقوت کا پٹ چاہیے. ارے عجیب خدا ہے. اگر جملہ پہنچ جائے، اگلا جملہ اس سے بڑا قیامت کا ہے اگر آپ تک پہنچ جائے. عجیب خدا ہے، اپنی ضرورتیں بھی پوری نہیں کرتا. عجیب خدا ہے، اپنی ضرورتیں بھی پوری نہیں کر سکتا. اور آل محمد اللہ کے عجیب بندے ہیں جو خداؤں کی ضرورتوں کو پورا کرتے. آج آپ تک پہنچ جائے. عجیب خدا ہے، اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا. اور آل محمد عجیب اللہ کے بندے ہیں جو خداؤں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. اور جب آل محمد ضرورتیں پوری کرتے ہیں تو جس کی ضرورت پوری ہوتی ہے وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. تو جملہ کہنے کا حق ہے. ارے خدا ہو کر کار خدائی کرنا کون سا کمال ہے. علی ہو کر خدا کے کام آنا کمال بندگی ہے. خدا ہو کر کار خدائی کرنا کون سا کمال ہے. بندہ ہو کر خدا کے کام آنا یہ کمال بندگی ہے، یہ کمال عبدیت ہے، یہ کمال خضوع اور خشوع ہے. تو کہا کہ ہاں بیچیں گے. کہا چلو، ظاہر ہے خدا کے پاس تو تمہیں جانا پڑے گا، وہ تو نہیں آئے گا. خدا تھوڑی آتا ہے، آپ کو چلنا پڑے گا. چلتے ہیں. وہ جبرائیل کو لے کر آئے، بھیس بدلا ہوا ہے، ظاہر ہے کیسے پہچانے جائیں. وہ آئے شداد کے پاس. ایک جملے کے لیے تمہید کر رہا ہوں، صرف ایک جملے کے لیے، اور اگر وہ پہنچ گیا تو میں سمجھوں گا 7ویں مرحلے میں مقصد حاصل ہو گیا. کہنے لگے کہ وہ ہم نے سنا ہے تمہارے پاس یاقوت کا پٹ ہے. کہا ہاں ہے. کہا بیچو گے؟ کہا بیچیں گے. کیا قیمت ہے اس کی؟ کہا لگانا کہاں ہے؟ لگانا کہاں ہے؟ کہا ہم نے ایک جنت بنائی ہے. کہا دیکھ کر قیمت بتائیں گے. تو حواریوں سے کہا ذرا اسے دکھاؤ. وہ دیکھ کر پلٹے.
کہنے لگے آپ کیا ارادہ ہے، بیچنا ہے؟ کہ بیچنے کے لیے تو لائے ہیں۔ کیا قیمت ہے اس کی؟ کہ وہ جو جنت دیکھ کر آئے ہیں وہی پٹ کی قیمت ہے۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے، وہ جو جنت دیکھ کر آئے ہیں وہی پٹ کی قیمت ہے۔ ارے تم بیچ کیسے دکاندار ہو تم جنت قیمت لگا رہے ہو؟ کہنے لگے ہاں بھائی خریدنا ہے تو خریدو، ورنہ ہم پٹ اٹھا کے جا رہے ہیں، تمہاری مرضی ہے۔ اب اگر جبرائیل پلٹ جائے تو جنت ادھوری ہے، اور اگر خرید لے پٹ تو جنت گئی۔ ارے اللہ اکبر، اللہ نے بھی کیا پالیسی استعمال کی ہے، اللہ نے بھی عجیب پالیسی استعمال کی۔ کہنے لگے جاؤ، اچھا بھائی کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا بھائی لے جا رہے ہیں اٹھا کے، تمہاری مرضی ہے، قیمت دینی ہے تو دو۔ اس نے کہا بھائی جنت تو ادھوری نہیں رہے گی، تم پٹ چھوڑ جاؤ۔ تو ٹھیک ہے، پٹ چھوڑ دیا ہم نے، کبالہ لکھو، تحریر لکھو کہ جنت بیچ چکے ہو۔ پٹ خرید لیا ہے، جنت بیچ دیے، کبالہ لکھو۔ پہلی تقریر یاد ہے آپ کو؟ کبالہ لکھا گیا تھا، علی کے سونے کو اللہ نے آیت میں کبالہ بنا دیا تھا، تو مہر ثبت کر دی شداد نے، جبرائیل لے کے پلٹ گئے۔ اب پٹ لگا دیا گیا یاقوت کا۔ شداد نے کہا کل صبح ہم اپنی جنت کا معائنہ کریں گے، ہم جنت میں جائیں گے۔ تو ایک مرتبہ جب اہتمام ہوا، جنت کے قریب آیا، پہلا قدم اٹھانے لگا تھا، جبرائیل پہنچ گئے۔ کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں؟ اس نے کہا اپنی جنت میں۔ کہا تمہاری کہاں رہی؟ ہائے ہائے ہائے، تمہاری کہاں رہی؟ اس نے کہا کیوں؟ کہا کل بیچ تو دی تھی۔ کہا تم وہی دکاندار ہو؟ کہا ہم وہی ہیں۔ کہا تحریر یہ رہی، مہر یہ رہی۔ اچھا وہ ابھی تک شداد جبرائیل کو دکاندار سمجھ رہا ہے۔ اس نے کہا ہم نے اتنی محنت سے بنائی ہے۔ کہا بنائی تھی، بیچ چکے ہو، قیمت دی تھی، تم نے پٹ کی کہ جنت کے عوض میں پٹ لیا تھا، اب ملکیت ہماری ہے، تمہیں داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ تو شداد نے اکڑ کے کہا کون روکے گا؟ اسرائیل برابر میں کھڑے تھے، جبرائیل نے کہا روکو۔ توجہ توجہ، اسرائیل برابر میں کھڑے تھے، جبرائیل نے کہا روکو۔ اب ظاہر ہے جبرائیل کو تو وہ دکاندار سمجھ رہا ہے نا۔ جیسے ہی پہلا قدم اٹھایا تھا، اللہ نے وحی کی، جنت میں داخل نہ ہونے پائے۔ اسرائیل نے روح کو قبض کر لیا۔ جملہ اس لیے نہیں سنایا، واقعہ اس لیے نہیں سنایا، اتنی سی بات کہنا تھی، پروردگار جنت بنائی تھی شداد نے، تو تو نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ عاد کے ساتھ کیا کیا؟ یہ کہتا نا کہ ہم نے شداد کے ساتھ کیا کیا۔ ارے شداد تھا بیٹا، عاد تھا باپ، کیا شداد نے، بھگتا باپ نے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہی تو سمجھا رہے، جو قرآن شداد کے کرتوتوں پر عاد باپ کو نہیں چھوڑتا، وہ قرآن یزید کے کرتوتوں پہ یزید کے باپ کو کیسے چھوڑے؟ کیسے چھوڑے؟ دیکھیے فیصلہ تو قرآن کا ہے نا، روایت اور حدیث تو نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ ضعیف ہے، راوی جھوٹا ہے، احسن ہے حدیث، نقص ہے حدیث کے اندر۔ اٹھے کوئی امت مسلمہ کا رسول کا کلمہ پڑھنے والا، ارے بھائی کیا تو بیٹے نے تھا، وہ کہہ رہا ہے تم نے دیکھا ہم نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ اس کا مطلب ہے بیٹوں کو محتاج زندگی گزارنی پڑے گی۔ بیٹوں کے کرتوتوں پہ باپ پکڑے جاتے ہیں، تو جب شداد کے کرتوتوں پر شداد کے کرتوتوں پر پروردگار کہہ رہا ہے الم ترى کیف فعل ربک بعاد، کہ تم نے دیکھا کہ ہم نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟
ارے کیا تو شداد نے تھا، لیکن اللہ نے بتایا کہ کیا شداد نے تھا، لیکن ہم نے باپ کی گرفت کی۔ تو جو قرآن اولاد کے اعمال قبیح پر باپ کو نہیں چھوڑتا، وہ یزید کے کرتوتوں پر کیسے چھوڑے گا؟ اب آپ آسانی سے گزر جاتے ہیں، ارے وہ تو باپ تو صحیح تھا، بیٹا جو بھی کیا بیٹے نے کیا ہے، اور جو بیٹے نے کیا ہے باپ کیسے چھوٹ جائے گا؟ چھٹے امام کہہ رہے ہیں اب تجھے رب سمجھ میں آیا کربلا سے؟ سورہ فجر کا رب سمجھ میں آیا کربلا سے کہ سورہ فجر کا کربلا سے کیا رشتہ ہے؟ کہ بیچ کی آیتیں کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتی۔ جب آغاز صبح عاشور سے ہے اور اختتام ذکر حسین پر ہے تو عجیب بات یہ ہے، کیا نعرہ لگاتے ہیں آپ؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ مطلب بھی پتہ ہے اس کا؟ مطلب بھی پتہ ہے اس کا؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کا مطلب کیا ہے؟ اب سنیے، مولا رب بتا رہے کربلا سے سورہ فجر کا رب کیا ہے، تو نعرے ہم لگاتے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ پوری کائنات الہی میں دو کے لیے لبیک کا لفظ آیا ہے، یا خدا کے لیے یا حسین کے لیے۔ حاجی حج میں خدا کے لیے لبیک کہتا ہے، اور زائر عرفات میں حسین کے لیے لبیک کہتا ہے۔ ارے عظمت حسین کو تو سمجھو۔ دیکھیے نیٹ پر بھی دیکھا جا سکتا ہے، ویب پر بھی دیکھا جا سکتا ہے، پوری کائنات کے اندر بہت ذمہ داری سرچ کر رہا ہوں، دو ہی شخصیتوں کے لیے لفظ لبیک آیا ہے، یا خدا کے لیے حج میں حاجی کہتا ہے، یا عرفات میں زائر حسین کے لیے کہتا ہے۔ نیٹ پر دیکھو، ویب پر دیکھو، کروڑوں کا مجمع جب حلقے سے نکلتا ہوا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کہہ کر حرم میں داخل ہوتا ہے، تو لبیک کیا مطلب ہے؟ لبیک لبیک اسی وقت کہا جاتا ہے جب کوئی پکار رہا ہو، کچھ کہہ رہا ہوں، جب کوئی پکارتا ہے تبھی لبیک کہا جاتا ہے۔ دو ہی روایتیں ہیں، 9 ذی الحج کو زائر عرفات میں آتا ہے، اور 9 ذی الحج کو زائر عرفات میں حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ یہ دو ہی شخصیتیں ہیں، یا اللہ نے حاجی کو حج پہ بلایا ہے، یا حسین نے عرفات میں زائر کو بلایا ہے۔ دیکھیے روایت ہے معصوم کی، 15 شعبان روز عرفہ، روز اربعین، جب زائر حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو لبیک کہتا ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ تو دو ہی شخصیتیں ہیں دنیا میں، یا زائر حج کے موقع پر خدا کے لیے کہتا ہے، یا زائر کربلا میں حسین کے لیے کہتا ہے۔ حج پہ اللہ نے زائر کو بلایا ہے، حاجی کو بلایا ہے، یا عرفہ کی زیارت کے لیے حسین نے اپنے زائر کو بلایا ہے۔ اب میری حدیث نہیں ہے، نبی نے کہا ہے، نبی نے کہا ہے، پیغمبر کی حدیث ہے، پیغمبر کی حدیث ہے، آپ تک ہدیہ کر رہا ہوں۔ نبی نے کہا عرفات کے حاجیوں پر اللہ رحمت الہی بعد میں کرتا ہے، جب تک حسین کے زائروں پر رحمت نہیں بھیج دیتا۔ نبی کی حدیث ہے، پیغمبر نے کہا حاجیوں پہ نظر بعد میں ہوتی ہے، عرفات میں زائر حسین پہ نظر پہلے ہوتی ہے۔ تو دو ہی لوگ ہیں نا، یا اللہ کی پکار ہے یا حسین کی پکار ہے۔ حل من ناصر ینصرنا،
हल मिन मुग़ीसिन युग़ीसुना, कोई है हुसैन की मदद करने वाला? कोई है हुसैन की आवाज़ पे लब्बैक कहने वाला? तो अब समझ में आया, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हुसैन पुकार रहे हैं, हल मिन नासिरिन यंसुरना। जो हुसैन की इस आवाज़ के फ़लसफ़े को समझ जाए, उसकी ज़िंदगी हर वक्त इस बात में लगी रहती है कि हुसैन की तरफ दौड़ा चला जाए, हुसैन इब्न अली की तरफ बढ़ता चला जाए। अपने ज़र्फ़ों को, अपने नफ्स को, अपने रूह को, अपने वजूद को, अपनी अफ़कार में हुसैन इब्न अली को बसाइए, ताकि लब्बैक या हुसैन का मफ़हूम और मतलब को समझा जा सके, हुसैन के इस हल मिन नासिरिन यंसुरना को समझा जा सके। तो 14 सदियाँ गुजरने के बाद भी आज भी हुसैन की आवाज़ तो ज़िंदा है। कौन है हुसैन की मदद करने वाला? कौन है हुसैन की नुसरत करने वाला? कौन है जो हुसैन की आवाज़ पे पुकारे? तो कितने असाब थे, कितने जानिसार थे, एक एक करके सब जान देते रहे। लेकिन हाँ अजीज़ों, आज मुझे उस ज़ात का तस्करा करना है जिसे शबीह पैगंबर कहा जाता है, जिसे हम शक्ल मुस्तफ़ा कहा जाता है। हुसैन की हल मिन नासिरिन यंसुरना की सदा पर, हाँ, 18 बरस का कड़ियल जवान बेटा बूढ़े बाप के सामने खड़ा था और वो ये कह रहा था, बाबा मुझे रन की इजाज़त दे दीजिए। बाबा मुझे रन की इजाज़त दे दीजिए, मौला आपकी जवानियों को सलामत रखे। हुसैन की लाडले की जवानी उजड़ गई, मौला आपकी गोदियों को आबाद रखे। वो कह रहा था, बाबा मुझे रन की इजाज़त दीजिए। आपको पता है, मैं अक्सर कहता हूँ आपकी खिदमत में कि 3 या 4 बरस का सिन है जनाब अली अकबर का। कौन है अली अकबर? 3 या 4 बरस का सिन है। हुसैन ज़ैनब के पास आए, एक हाथ में अली अकबर का हाथ है, ज़ैनब के हवाले किया, कहा बहन ज़ैनब आज से तुम अली अकबर को पालना, आज से अली अकबर की परवरिश की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पता है ज़ैनब ने अली अकबर को कैसे पाला है? कभी कोई ख्वाहिश अगर अली अकबर के दिल में आती थी तो वो ज़बान तक नहीं आई, ज़ैनब ने उसे पहले पूरा कर दिया। मौला आपकी आवाज़ों को सलामत रखे, मौला आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। अभी ख्वाहिश ज़बान पर अली अकबर के नहीं आती थी, ज़ैनब उसे पहले पूरा कर देती थी। ज़ैनब के ज़ेर साया अली अकबर परवान चढ़ रहे हैं, अली अकबर परवान चढ़ रहे हैं। मकातिल तारीख़ ये कहती है, मदीने के, मक्का के, अतराफ़ अरब के, अकनाफ के, अतराफ़ के लोग सिर्फ़ इस मुश्ताक में आते थे कि नबी के चेहरे की ज़ियारत कर लें, पैगंबर के चेहरे की ज़ियारत कर लें, तो वो अली अकबर के चेहरे का दीदार कर लिया करते थे। मदीने से दूर दराज से महीनों का सफ़र मसाफत तय करके लोग आते थे और कहते थे, हुसैन इब्न अली से हमें एक मरतबा अली अकबर के चेहरे की ज़ियारत करा दो। पता है अली अकबर की कैफियत ये थी कि यूं ही जवान होते रहे तो एक मरतबा मक्तल कहता है, तारीख़ कहती है कि हज़रत अब्बास और अली अकबर अगर कभी बाज़ार मदीना में निकलते थे तो अब्बास अली अकबर के आगे नहीं चलते थे। अब्बास कभी अली अकबर के आगे नहीं चले, रिश्ते में बड़े हैं, चचा हैं, अली अकबर बहुत छोटे हैं। एक मर्तबा अली अकबर ने महसूस किया दोनों जा रहे हैं, भतीजे और भांजे, चचा जा रहे हैं, जाते जाते एक मर्तबा रुके, अली अकबर पलट कर कहने लगे, चचा ये तो बताइए, मैंने ये महसूस किया है आप हमेशा मेरे पीछे चलते हैं,
میں چھوٹا ہوں، آپ بڑے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ آگے چلیں، میں پیچھے چلوں۔ پتہ ہے عباس نے کیا فقرہ کہہ دیا؟ کہنے لگے علی اکبر تمہیں پتہ ہے تم شبیہ مصطفیٰ ہو، تم ہم شکل مصطفیٰ ہو۔ تمہیں پتہ ہے علی اکبر عباس کو گوارا نہیں ہے کہ مصطفیٰ کے چہرے کے سامنے عباس کی کمر آ جائے، عباس کو گوارا نہیں ہے کہ علی اکبر کے چہرے کی طرف شبیہ مصطفیٰ کی طرف، چہرہ مصطفیٰ کی طرف عباس پشت کر کے چلے۔ بس رونے والوں مولا تمہاری گودیوں کو آباد رکھے۔ اس انداز میں علی اکبر کی پرورش ہوئی ہے، پروان چڑھے ہیں۔ حسین روزے عاشور حل من ناصر ینصرنا کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ علی اکبر کڑیل 18 برس کا کڑیل جوان بوڑھے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے بابا رن کی اجازت دیجئے۔ حسین نے کہا کیسے رن کی اجازت دوں؟ ہاں علی اکبر، جس پھوپھی نے تجھے ماں بن کر پالا ہے، اگر زینب تجھے اجازت دے دے تو میری طرف سے اجازت ہے۔ ہاں علی اکبر سر جھکائے ہوئے پھوپھی کے خیمے کے قریب آئے، آ کر آواز دی اے علی کی بڑی بیٹی، علی اکبر کا تجھ پر سلام ہو۔ زینب نے جواب سلام دیا۔ ایک مرتبہ کہا ہاں لاڈلے علی اکبر خیمے کے اندر آ جا۔ علی اکبر خیمے میں آئے۔ ہاں جس نے بچپن میں ایسا علی اکبر کو پالا ہو وہ چہرہ دیکھ کر سمجھ گئی۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا علی اکبر کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ہاتھ جوڑے، کہا ہاں پھوپھی اماں کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ ہاں پھوپھی اماں تو نے مجھے مانگے بغیر ہی اتنا کچھ دے دیا ہے، آج علی اکبر تجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ یہ جملے زینب کو علی اکبر نے کہے، جملہ سنو گے زینب نے کیا کہہ دیا؟ ہاں ہاں علی اکبر جو دل کرے وہ مانگو، لیکن خیال رکھنا یہ مدینہ نہیں ہے کربلا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ہاں علی اکبر خیال رہے یہ مدینہ نہیں ہے، یہ کربلا ہے۔ ہاں علی اکبر کیسے کہے، کیا مانگے؟ ہاتھوں کو جوڑا جوڑ کر کہتا ہے پھوپھی اماں رن کی اجازت چاہتا ہوں، باپ پہ جان قربان کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ رمز المصیبہ کی 3 جلد میں آیت اللہ داسرخی نے فقرہ لکھا، کہنے لگے جیسے ہی علی اکبر نے یہ جملے کہے کھڑی ہوئی خیمے میں زینب زمین کربلا پہ گر پڑی۔ زمین کربلا پہ زینب گر پڑی اور گر کے کہتی ہے علی اکبر یہ کیا مانگ رہے ہو، میں کیسے اجازت دوں؟ علی اکبر نے کہا اچھا اماں اجازت نہیں دیتی تو ایک سوال کا جواب دے دے۔ زینب نے کہا وہ کیا ہے؟ پوچھا علی اکبر نے، کہا اچھا یہ بتا اگر روز محشر اماں زہرا نے تجھ سے سوال کر لیا، یہ بتا زینب تجھے تیرا اکبر عزیز تھا یا میرا حسین؟ اور مولا سلامت رکھے آپ کی آوازوں کو، یہ بتا اگر اماں زہرا نے پوچھ لیا تجھے تیرا اکبر عزیز تھا یا میرا حسین تو کیا جواب دے گی؟ ہاں زینب اب کوئی جواب نہیں دیتی۔ کہا علی اکبر کیسی دلیل لے آیا؟ ہاں زینب نے اپنے 18 برس کے کڑیل جوان کو خیمے میں تیار کیا۔ میں علی اکبر کی جوانی تمہارے حوالے کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم تمہاری عقیدتیں کیسے سنیں گی۔ 18 برس کا کڑیل جوان علی اکبر خیمے میں تیار ہوا۔ حمید ابن مسلم کے جملے ہیں جب حسین کا لال خیمے میں تیار ہو گیا تو ایک مرتبہ علی اکبر خیمے سے باہر آنا چاہتے ہیں، پردہ اٹھتا ہے گر جاتا ہے، پردہ اٹھتا ہے گر جاتا ہے۔ کوئی 4 سال کی بچی ہے جو علی اکبر کے دامن سے لپٹ گئی۔ کوئی 4 سال کی بہن ہے، کوئی بچی ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ کوئی بچی ہے 4 برس کی جو علی اکبر کے دامن سے لپٹ جاتی ہے اور یہ کہتی ہے بھیا مقتل میں نہ جا، جو صبح سے گیا ہے وہ پلٹ کر نہیں آیا، تو چلا جائے گا تو سکینہ صغرا کو کیا جائے؟
کوئی بہن ہے مدینے میں جو تیرے انتظار میں ہے؟ حمید ابن مسلم کے جملے ہیں 7 مرتبہ یا بعض تاریخ کے مطابق 70 مرتبہ پردہ اٹھا گرا، ایک منزل آئی، علی اکبر خیمے سے باہر آئے، ہاں شبیہ پیغمبر، چہرہ رسالت، گفتار میں رفتار میں ہم شکل پیغمبر ہیں۔ حسین ابن علی بوڑھا باپ 18 برس کے کڑیل جوان بیٹے کو گھوڑے پہ سوار کر رہا ہے، اور سوار کرتے ہوئے یہ فکرے کہہ رہا ہے، علی اکبر ذرا پلٹ پلٹ کر باپ کو دیکھتے علی اکبر پلٹ پلٹ کر باپ کو دیکھتے رہنا۔ ہاں یہاں مقتل نے نقشہ کھینچا، علی اکبر کا گھوڑا مقتل کی طرف بڑھا، جیسے جیسے علی اکبر کے گھوڑے کے قدم بڑھتے جاتے ہیں حسین کے قدم تیز ہوتے جاتے ہیں، علی اکبر کا گھوڑا بڑھتا ہے، حسین علی اکبر کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے، آگے آگے علی اکبر کا گھوڑا، پیچھے پیچھے حسین۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے محسوس کیا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے، گھوڑے کو روکا، پلٹ کے دیکھا، بوڑھا باپ علی اکبر کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ۔ ایک مرتبہ گھوڑے کو روکا، زمین پر آئے، کہا بابا ارے رخصت کر دیا تھا، پھر پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ حسین نے جی فکرہ کہا اکبر تیرے کوئی اکبر جیسا بیٹا نہیں، کوئی اکبر جیسا اکبر بیٹا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر حسین نے سوار کرایا، حسین کا لال مقتل میں آیا، جنگ کرنا شروع کی، فوج اشکیا کو واصل جہنم کیا۔ ایک مرتبہ علی اکبر کو پیاس لگی، پیاس کا غلبہ ہوا، علی اکبر کا گھوڑا پلٹا، حسین کے قریب آئے، زین سے زمین پر آئے، حسین کے قریب آ کے کہتے ہیں بابا اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے، بابا 2 گھونٹ پانی مل جائے۔ ہاں اکبر جانتا تھا، لیکن ایک تحریر رقم کروانا تھی، اکبر کو پتا تھا باپ کے پاس پانی نہیں ہے، باپ کہاں سے پلائے گا، لیکن مقتل میں ایک تحریر رقم کرنا تھی تاکہ دنیا جان جائے باپ بھی پیاسا ہے، بیٹا بھی پیاسا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا لاڈلے اکبر اپنی زبان ہمارے منہ میں دے دو۔ اکبر نے اپنی زبان حسین کے منہ میں دی، جیسے ہی دی فوراً پیچھے کھینچ لی۔ ایک مرتبہ اکبر نے کہا بابا آپ کا گلا تو اکبر سے آپ کا گلا تو اکبر سے زیادہ خشک ہے۔ حسین نے ایک نگینہ دیا، دہن میں رکھا علی اکبر کے، کہا لاڈلے خدا حافظ، اکبر کو روانہ کیا۔ یہاں حسین ایک بلند مقام پر کھڑے علی اکبر کو دیکھ رہے ہیں، علی اکبر نے جنگ کرنا شروع کی، فوج اشکیا نے چاروں طرف سے علی اکبر کو گھیرا۔ ایک برچھی کا پھل علی اکبر کے سینے میں آ کے لگا، گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، آواز دی یا بتاؤ ادرکنا، بابا علی اکبر کی مدد کو آ جاؤ۔ یا علی اکبر کی آواز آئی، حسین کی آواز آئی، ان کا سرا ظاہری یا بنیا الدنیا بعد کلافا، علی اکبر تیرے جانے کے بعد بوڑھے باپ کو نظر نہیں یار۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بابا بابا مدد کو آؤ۔ حسین نے کہا علی اکبر تیرے جانے کے بعد حسین کو کچھ نظر نہیں آتا، یہ دنیا ہے علی اکبر۔ 2 جملوں کی رحمتیں ہیں، مجلس ختم ہو گئی۔ ایک مرتبہ یہاں
18 बरस का कड़ियल जवान अली अकबर ज़मीन करबला पर एड़ियाँ रगड़ रहा है, ज़मीन करबला पे एड़ियाँ रगड़ रहा है। वहाँ बूढ़ा बाप है, सुजाई कुछ नहीं देता। हाँ, मक्तल ने एक जुमला कहा, हुसैन अली अकबर के लाशे पे ऐसे आए हैं जैसे 6 महीने का बच्चा घुटनियों चलता। जैसे 6 महीने का बच्चा घुटनियों चलता है। आवाज देते जाते हैं, ऐन अली अकबर, ऐन अली अकबर, ऐन अली अकबर, ऐन अली अकबर। अली अकबर कहाँ हो? बाबा को सदा दो। अली अकबर कहाँ हो? बाबा को सदा दो। हुसैन घुटनियों चलते हुए अली अकबर के लाशे तक पहुंच गए। हाँ, अली अकबर के सर को उठाया, जानुओं पे रखा, जानुओं पे रखा, कहा लाडले लाडले, हाँ मेरे चांद अली अकबर, हाँ मेरे लाडले अली अकबर। हाँ, बाप ने महसूस किया बच्चा सीने से हाथ नहीं हटा रहा, तो एक मर्तबा हुसैन ने पूछ लिया, लाडले अली अकबर सीने में क्या हुआ है? अकबर ने कहा बाबा कुछ नहीं हुआ। हुसैन ने कहा नहीं, बता क्या हुआ है, तुम हाथ सीने से क्यों नहीं हटा रहे? तो एक मर्तबा अली अकबर ने कहा बाबा बरछी का फल है जो अली अकबर के सीने में लगा हुआ है, और जो रोने वालों, मौला तुम्हारी गोदियों को सलामत रखे, मौला तुम्हारे जवानों को सलामत रखे। एक मर्तबा हुसैन ने कहा लाडले अली अकबर सीने से हाथ हटाओ। हुसैन ने कहा अली अकबर हाथ हटाओ। अली अकबर ने सीने से हाथ हटाया। हुसैन ने बरछी के फल को पकड़ा, हुसैन ने बरछी के फल को पकड़ा, कहा बेटा हम निकाल देते हैं। अली अकबर ने कहा बाबा तकलीफ होगी। कहा हम नादे अली पढ़कर निकालेंगे, तकलीफ नहीं होगी। एक मर्तबा जब बरछी के फल को हुसैन ने मजबूती से पकड़ लिया, नजफ का रुख किया, नजफ का रुख करके कहा बाबा अरे दरे खैबर को 2 उंगलियों से उठाना। बाबा दरे खैबर को 2 उंगलियों से उठाना आसान था। हाँ खलीले, खलीले करबला, खलीले करबला। हाँ इब्राहिम, जब तुम बच्चे के गले पे छुरी फेर रहे थे, आंखों पे पट्टी बांध ली थी ना? अरे खलीले करबला को देख, जब बरछी का फल हुसैन खींच रहा है, कोई पट्टी नहीं है। यहाँ हुसैन ने दोनों हाथ बरछी के फल में डाले। आखिरी जुमला अकीदतों के हवाले कर रहा हूँ। हुसैन ने दोनों फल बरछी के हाथ में डाले। एक मर्तबा अपने घुटनों को अली अकबर के सीने में रखा। एक मर्तबा या अली कहकर अब जो बरछी का फल खींचा, अली अकबर का कलेजा निकल के बरछी में आ गया। मादरे खैमा पर गश खा के गिरी। ज़हरा की आवाज आई, ऐ खलीले करबला, ज़हरा का सलाम।